جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو آپ صاحب؟ جی حافظ صاحب بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمع عقیدت پروگرام لے کر ہم وعلیکم ہر السلام روز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منگلوار کو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں شمع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام شمع عقیدت لے کر آتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان سے، برطانیہ سے، یورپ سے مختلف انداز میں سناخان شرکت کرتے ہیں. آج بھی یہ پروگرام ہم لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں شمع نیوز کے چینل سے. تو الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم حافظ شمریز قادری صاحب اور ان کے ساتھ حافظ گلریز عالم صاحب، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی سناہانی پیش فرمائیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے شمع نیوز کے میڈیا کے جو انچارج ہیں جناب محترم بھائی جابر علی صاحب. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سناہان ہیں، اللہ رب العزت سب کے گھروں میں، کاروبار میں اور سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کی میزبانی فرماتے ہیں ہمارے بھائی چودھری رستم علی اجنالہ صاحب، لیکن ان کی بچی اس دنیا سے چلی گئی، وفات ہوگی، وصال ہو گیا. آج یہ محفل جو ہے انشاءاللہ ان کی بچی کے سال ثواب کے لیے بھی ہوگی، اور جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آخر میں سب کے لیے دعا ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بھی وقت جو ہے اپنے مہمانان گرامی جو پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ شمریز قادری صاحب اور حافظ گلریز عالم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر زیادہ انہی کو سماعت کریں کہ بڑی محبت بڑی آواز میں، بڑے دل آویز دل نشین انداز میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں جناب حافظ صاحب کی طرف. جی حافظ صاحب. تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بھی جو سروس ہوتی ہے وہ تھوڑی لو ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ جب تک وہ آتے ہیں تو ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں ہر منگلوار کو، اور پھر ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اور پھر ہمارا شمع اسلام پروگرام ہوتا ہے جو اتوار کو. اس میں ہمارے عالم نبی فاضل جلیل
یا صاحب الجمال و یا سید. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے شمع عقیدت، یہ ہر منگلوار کو اسی وقت ہوتا ہے، اور ہر جمعرات کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے محفل ذکر و دعا. تو انشاءاللہ العزیز ہر اتوار کو 6:30 بجے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے شمع اسلام، اس میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد اقبال صاحب آپ کے سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں. تو لگتا ہے حافظ شمریز عالم صاحب وہ تشریف لائے، تو میں انہی کی طرف چلتا ہوں کہ اپنی محبت بری آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کے عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات ذی وقار، بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم رستم بھائی صاحب کا، جنہوں نے آج کی یہ کاوش کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں بھائی جابر صاحب کا، وہ میرے رابطے میں رہے، انہوں نے حکم فرمایا. تو آج ہماری جو حاضری ہے شمع نیوز پہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. تو حافظ صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ کچھ اشعار جو نکابت کی ہیں میں اپنی حاضری پیش کروں گا کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نے اپنی حاضری جو لگوانی ہے، کیونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صائمہ حافظہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو چند اشعار ہیں میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، ادب سے لفظ بطول لکھوں، کہ نبی کی بیٹی نیاب زہرا ہے نام عزت مآب زہرا، میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمن دے پھول نو سلام کر دے گلاب زہرا، سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا. یہ تھے جناب محترم شمریز عباس قادری صاحب، جو بڑی ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا نور نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی کے منقبت پیش کر رہے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں حافظ گل فریز عالم صاحب کی طرف کہ وہ بھی اسی طرح اپنی محبت بری آواز میں
اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوش نصیبی خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ حیا کا کسنا بچپن سے، میرے سبحان اللہ۔ ہونٹوں پہ حیا کا کسنا بچپن سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، اور غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا
کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں حافظ شمریز صاحب جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، تو ہم چلتے ہیں دوبارہ دوسرے حافظ صاحب کی طرف۔ ماشاءاللہ وہ بھی نقابت کے رنگ میں اپنی محبتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہیں، جناب حافظ گلفریز عالم صاحب۔ تو حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ ایک صحابی ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا سطح پہ ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، تو سوال کر میں جواب دوں گا، تو سوال نہ کرے صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، تو سوال کر میں جواب دوں گا، تو سوال نہ کرے سوالی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں خود سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے صحابہ، تو سوال کر میں جواب دوں گا، تو سوال نہ کرے صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا۔ حضرات، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے صحابہ، وہ سوال کر جو تیرے ذہن کی سطح پہ سوال ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق کائنات نے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے حضور مسکرا کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ، خوش قسمت ہے، پوچھ بھی اس سے رہا ہے جو سب سے پہلے بنا ہے۔ اے صحابہ، تو خوش قسمت ہے، پوچھ بھی اس سے رہا ہے جو سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے، جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ رب کائنات نے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، تو صحابہ سن، اس وقت کچھ نہ تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ آتش، نہ گلزار، نہ جنت، نہ فلک، نہ افلاک، نہ آسمان، نہ زمین، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، کچھ بھی نہ تھا۔ پہلے خدا تھا، اس کے بعد محمد مصطفیٰ تھا۔ پہلے خدا تھا، پہلے خدا تھا، اس کے بعد محمد مصطفیٰ تھا۔ تو کہنا پڑے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہوا، فضا، خلا، عطارد، مریخ، مشتری، زہرہ، پہلا سمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش اولا، سب کچھ نیچے رہا۔ میرے اور تیرے نبی کے نلین اوپر چلے گئے، میرے اور تیرے نبی کے معراج کی رات کو نلین اوپر چلے گئے۔ تو پھر کہنا پڑے گا نا، محمد ہمارے بڑی شان بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ حضرات، جگہ بارش کو ایک جنازہ راول پنڈی کی سرزمین پر لیاقت باغ کی طرف جا رہا تھا۔ اس جنازے میں 50 لاکھ لوگ شریک تھے۔ جو پچھلی سال والا بندہ تھا اگلی سال والے سے پوچھنے لگا، ارے یہ جنازہ کس کا ہے؟ آواز آتی ہے، محمد ہمارے بڑی شان نبی کا غلام ہے، نام ہے غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اس کا جنازہ ہے، یہ محمد کا عاشق ہے، محمد کا غلام ہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔
کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش فرما رہے تھے۔ اور اسی طرح حضرات محترم، جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آتا ہے، ہمارے دل، ہمارے جو سینے ہیں یہ خوشی سے پھول جاتے ہیں، بلکہ ہمارے سینوں میں جو دل ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رقص کرنا لگ جاتا ہے جو دل ہے ہمارا، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آئیے پھر ایک بار ہم چلتے ہیں حافظ محمد شمریز قادری صاحب کی طرف کہ وہ بھی اپنی محبت بری آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک دیتی ہے مدینے والے سونیا، بس تیرا سونا دوبارہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اور وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹسی کے جہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے شمع عقیدت، اس میں آج ہمارے خصوصی جو مہمان تھے
وہ جناب محترم حافظ گلریز عالم صاحب وہ نقابت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ تو لگتا تو ایسا تھا کہ میں بس ایک مرتبہ اعلان کروں گا، باقی ساری کی ساری جو نقابت ہے وہ حافظ گلریز صاحب کریں گے، لیکن وہ جو آواز کی کمی کی وجہ سے آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ساری شمع نیوز کی ٹیم کو اور ہمارے جتنے بھی سناہان ہیں ان سب کو اس طرح کی بار بار محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے ہمارے ایمان میں زیادہ حلاوت اور چاشنی آ جاتی ہے، اور اس سے ہمارے دلوں میں ایسا جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اب پھر ہم چلتے ہیں حافظ گلریز عالم صاحب کی طرف کہ وہ پھر ایک مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ سب بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، تو اب میں اپنی حاضری جو ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ باجل کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند اشعار جو ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں، کیونکہ جہاں ذکر اہل بیت ضروری ہے وہاں ذکر صحابہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی میں ذکر صحابہ کا ایک اشعار کو پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرات محترم، جو مجھے فرمائش میرے بھائیوں نے کی ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، میرے بھائی حافظ شمروز عباس قادری صاحب میرا ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ دیجیے گا، کیونکہ محبت کے ساتھ حاضری پیش کرنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حاضری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے، تاکہ کل معاشر کا دن ہوگا، ہمارے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے۔ جب نیکی کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو ایک سفید داڑھی والے حسین بزرگ واپس بلائیں گے اور پلڑے پہ دوبارہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو وہاں سے ایک اپنی جیب میں سے ایک پرچی دیں گے نیکی کی پلڑے کی طرف۔ جب ہماری نیکی بڑھا دی جائیں گی اور جو گناہ تھے وہ کم کر دیے جائیں گے، تب بندہ پوچھے گا کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو بہت گناہ کیے، میں بہت ہی گناہ گار تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے جنت کی طرف اب لیا جا رہا ہے۔ تو مولا عرض کرے گا، کیا میرے بندے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں ٹائم تھا، میرے نبی کا، میرے نبی کی اہل بیت کا، میرے نبی کے صحابہ کا تم نے ذکر کیا تھا، تم نے ذکر کی محافل سجائی تھی، یہ اس ذکر کے صدقے آج تجھ کو بخش دیا گیا ہے، اس ذکر کے صدقے آج میں نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ تو ناظرین میں آپ سے یہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، میرے بھائی میرے نال ساتھ دیں گے محبت دے نال۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر بھی کھا مینوں، علی ورگا زمانے تے۔ ارض و سما کی جی لگتا ہے کوئی انٹرنیٹ کی سروس میں پرابلم آ گئی ہے، تو الحمدللہ یہ جو پروگرام جاری و ساری ہے انشاءاللہ امید ہے کہ پھر حافظ صاحب واپس آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ محفل جاری و ساری ہے کہ جتنا بھی ہمیں کسی کو بھی کوئی عظمت ملی ہے، کسی کو کوئی عزت ملی ہے، کسی کو بھی کوئی شہرت ملی ہے، کسی کو بھی جو بھی سیرت ملی ہے، جو بھی صورت ملی ہے، جس کو بھی
جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں یہ شریعت ملی ہے، طریقت ملی ہے، ہمیں بصیرت ملی ہے، ہمیں دیانت ملی ہے، ہمیں امامت ملی ہے، استقامت ملی ہے، ہمیں عبادت و ریاضت ملی ہے۔ جس کو بھی جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں ملا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملا ہے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح محفلیں سجائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ساتھی، ہماری عزت مائیں بہنیں بیٹیاں جب بھی وہ انٹرنیٹ آن کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہو۔ ہم شمع نیوز کا بھی یہی منشور ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ساتھی جب انٹرنیٹ کی طرف بڑھیں تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کو، ذکر کرنے کو اس طرح کی محفلیں ملے۔ تو میں حافظ صاحب آئے دوبارہ تو میں انہی کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارے آج کے یہ خصوصی مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، ارض و سما کے اندر ہر جائے علی علی، ارض و سما کے اندر ہر جائے علی علی، تنویر لم یزل ہے حق کی رضا علی، دنیا میں عاشقی ہے شاہ نجف، ایمان کیجئے پوچھو مشتلق شاہ علی، حاجت روا علی۔ فرشتے پوچھیں گے قبر میں ارے لایا ہے کس کی نسبت، کہہ دوں گا صاف ان سے میرا پیشوا علی، میرا پیشوا علی۔ زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگھار دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنانہ سمجھا منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، اور میں اس علی اکبر کا ذکر کر رہا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ کوئی پیر بھی کھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر بھی کھا مینوں، علی ورگا زمانے تے من کنت مولا فہاد علی مولا، جدا میں مولا اوندا علی مولا۔ ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، علی برکا زمانے تے کوئی پیر بھی کھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی پیر بھی کھا مینوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ حافظ صاحبان، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہماری اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں شرکت کی۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اختتام کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب جیسا فرما رہے تھے کہ میں صحابہ اکرام کی منقبت بھی پیش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم ان کی زبانی صحابہ اکرام کی شان سنتے ہیں۔ یا نبی جیون تیرے یار، تیرا صدیق جیوے، تیرا فاروق جیوے، تیرا صدیق جیوے، تیرا فاروق جیوے، تیرا عثمان جیوے، تیرا جیوے حیدر اقرار، یا نبی جیون تیرے یار۔
یا نبی جیون تیرے یار تیرے یار یا نبی جیون تیرے یار یا نبی جیون تیرے یار یا نبی جیون تیرے میرے آقا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا سیدی یا حبیب اللہ، میرے آقا سیدی یا رسول اللہ، تیرا صدیق جیوے، تیرا فاروق جیوے، تیرا عثمان جیوے، تیرا جیوے حیدر قرار یا نبی جیون تیرے یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، کیونکہ ملک پاکستان کی صوبے چار یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، جیون تیرے یار، کیونکہ اللہ میں چار، احمد میں چار، ممبر میں چار، مسجد میں چار، ممبر میں چار، مسجد میں چار، مشرق میں چار، مغرب میں چار، شمال میں چار، جنوب میں چار، یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، حضرات آب کوثر کی نکرے بھی چار ہیں، یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار، یا نبی جیون تیرے یار۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی یہ پاک حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی حافظ صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ بھی آپ ہمارے اس چینل پہ ضرور آئیں گے۔ آپ نے بڑی محبت بڑی آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں محبتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت صاحب کا کوئی کلام پیش کر دیں حافظ صاحب۔ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو کلام ہے میرے ساتھ میرے بھائی پڑھیں گے، بھائی حافظ شمروز عباس قادری صاحب، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، کیونکہ رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں،
کیونکہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلقت سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیونکہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ دریا بہا دیے ہیں، کی مہک نے دل کے، کی مہک نے دل کے گھونٹ سے کھلا دیے، کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے، راہ چل دیے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں بھائی جان کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے، آواز میں مزید برکتیں رحمت وسعت فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ہماری شمع نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب محترم رستم علی جنالہ صاحب، جو ہمارے ان پروگراموں کے میزبان بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بارگاہ اقدس میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو یہ جو صدمہ پہنچا ہے کہ ان کی بچی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، وفات ہوگی ان کی بچی کو، ہم جتنا بھی ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کریں وہ کم ہے، لیکن رب کی رضا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک نے جانا ہے۔ تو ان کے لیے، ان کی بچی کے لیے، باقی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن دعا سے پہلے میں ایک بار پھر حافظ شبروز عباس قادری صاحب اور جناب گلریز عالم صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام پیش کر لیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ جی صلاۃ و سلام پیش کر لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس اللہ پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے خدا کے لاڈلے
پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ شمروز عباس قادری صاحب اور جناب حافظ گلریز عالم صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے اور شمع نیوز کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کی اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا جتنا بھی آپ نے یہ کلام پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بے شمار ناظرین سامعین دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، انشاءاللہ سب کے نام لینا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر جنید اقبال صاحب نے ابھی میسج کیا کہ میرے ابو جان کی آج برسی ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے میزبان محترم جناب چودھری رستم علی جنالہ صاحب کی بچی کل اس کا نماز جنازہ تھا، وفات پا گئی، ان کے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے جو انچارج ہیں جناب جابر علی صاحب، ان کی والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور باقی بے شمار لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں، یا اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو ہیں دعاؤں کا کہتے ہیں۔ تو تمام ناظرین سامعین اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی آرزویں اپنے دلوں میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس روحانی عرفانی محفل کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مولا، یہ جو روحانی عرفانی وجدانی محفل سجائی گئی، اس میں جو کچھ بھی پڑا یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اس ساری محفل کا ثواب ہدیاتاً تحفاتاً عقیدتاً محبتاً حضرت سیدنا آدم علیہ تحیت اسرا سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان مسلمان کلمہ کو جتنے بھی ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، اس ساری محفل کا ثواب جناب محترم بھائی رستم علی جنالہ صاحب کی بچی کے اصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرما۔ اے میرے مولا، اس روحانی عرفانی وجدانی محفل کے صدقے میں ان سب گھر والوں کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے مولا، جتنے بھی لوگوں نے دعا کا کہا ہے سب کی دعاؤں کو تو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، تو ہی ہم سب کا رازق ہے۔ اے میرے مولا، ہم سب گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تو رحمان ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دے کے، اے میرے مولا تجھے تیری کریمی کا واسطہ دے کے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مولا، سب اہل ایمان مسلمان جتنے بھی دنیا کے کونے کونے میں بیمار ہیں، اے میرے مولا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں بیماریوں کی وجہ سے، اپنی اولادوں کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے، اے میرے مولا سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے میرے مولا، جن جن لوگوں کا دعا کا کہا ہے بیماروں کے لیے، ہم بھائی جابر علی صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا ان کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم بھائی رستم علی جنالہ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو یہ بہت بڑا صدمہ ان کو پہنچا ہے ان کی غیبی مدد فرما دے۔ اے میرے مولا، ساری فیملی سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ حافظ صاحبان پاکستان سے مولا ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، انہوں نے اس روحانی عرفانی وجدانی محفل میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اے میرے مولا، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم
सब मुसलमान मिलकर तेरी बारगाह में दुआएं करते हैं, ऐ मेरे मौला जो लोग बेनमाजी हैं उनको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला जो लोग बेहदायत हैं उनको हदायत अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला जितने भी लोग तेरे दीन पर चलते हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, ऐ मेरे मौला हमें दीन के साथ मोहब्बत अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला दीन का इल्म अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला जितना भी हमारे पास इल्म है, पढ़ा है, सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला शमा न्यूज़ के चैनल पर जितने भी टीम वर्क कर रही हैं, ऐ मेरे मौला उनकी गैबी मदद फरमाकर इस तरह की जो हफ्तावार महफिलें सजाते हैं दुनिया के कोने कोने में, जहाँ कहीं भी अहले ईमान मुसलमान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाते हैं, ऐ मेरे मौला उनका सदका उनके घरों में, कारोबार में, इज्जत व आबरू में, इल्म में, आमाल में खैर व बरकत अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला इस रूहानी अरफानी वजदानी महफिल में हमसे अगर कोई गलती कुताही लापरवाही हुई है, ऐ मेरे मौला हम माफ़ी के तलबगार हैं, हमें माफ़ी अता फरमा दे, आइंदा हम सब को इससे भी बेहतर से बेहतर महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला इस दुनिया में जितना भी जिंदगी हम जिंदा रहें हम शान के साथ और ईमान के साथ जिंदा रहें, जब हमें मौत आए ईमान के साथ और शान के साथ मौत आए, ऐ मेरे मौला जिसने भी दुआ का कहा है हम सब के लिए दुआएं करते हैं, सब की दुआओं को तो शर्फ कबूलियत अता फरमा, वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिही अजमईन बरहमतुल्लाह। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जुमेरात को फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे महफिल जिक्र बयान दुआ के साथ, और एतवार को भी आप देखते रहिए शमा इस्लाम के साथ। हाफिज साहबान मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत बड़ी आवाज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, हमारे सीने जो है खुशी से महक उठे। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।